السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقف بل کے خلاف پرسنل لا بورڈ اور مسلم تنظیموں کی ملک گیر تحریک چل پڑی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلمانوں کی تمام دینی و ملی جماعتوں نے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کو انتہائی افسوسناک اور ملک کے لیے بدبختانہ قرار دیا ہے۔ مسلم قائدین نے کہا ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تمام جمہوری و اخلاقی قدروں اور مسلمانوں کے دستوری حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں دی گئی ان کی آراء، ان کے جذبات اور احساسات کو نظر انداز کر کے نیز اپوزیشن ممبران کی تجاویز کو مسترد کر کے بل کی منظوری کی سفارش انتہائی نامعقول، غیر جمہوری اور مسلمانوں کے حقوق پر دست درازی ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کا UCC قانون غیر جمہوری، غیر دستوری اور شہریوں کے بنیادی حقوق پر دست درازی ہے، لہذا ہمارے لیے یہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ملک کا دستور مسلمان سمیت تمام شہریوں کو اپنا مذہبی عقیدہ رکھنے اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ مسلم پرسنل لا دین اسلام کا جزو لا ینفک ہے، جسے شریعت ایپلیکیشن ایکٹ 1937 کے ذریعے تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ ویسے بھی کسی ریاست کو یونیفارم سول کوڈ بنانے کا ہرگز بھی اختیار نہیں ہے، یہ ریاستی حدود سے مجرمانہ تجاوز ہے۔ بورڈ کے بنگلور اجلاس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اتراکھنڈ UCC کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ گزشتہ سال جولائی میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ، عیسائی، بودھ، دلت اور آدیواسی طبقات نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ واضح کر دیا تھا کہ انہیں کسی بھی قیمت پر UCC منظور نہیں ہے۔ ہم اتراکھنڈ کے مسلمانوں اور دیگر شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان گیدڑ بھبکیوں سے ہرگز بھی متاثر نہ ہوں، اپنے مذہبی و روایتی قانون پر کوئی مصالحت اختیار نہ کرے۔ انشاءاللہ جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے اس کی ہر سطح پر مخالفت کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام مسلم تنظیمیں متعدد بار یہ واضح کر چکی ہیں کہ وقف املاک سے کھلواڑ کی حکومت کو ہرگز بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وقف ترمیمی بل 2024 کو مسلمانان ہند پوری طرح مسترد کر چکے ہیں۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے پارلیمانی ضوابط اور حدود کا ہرگز بھی خیال نہیں رکھا اور تمام جمہوری اقدار اور روایات کو بالائے طاق رکھ کر کارروائی چلائی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام مسلم تنظیموں نے اس بل پر اپنا موقف JPC کو تحریری طور پر بالمشافہ پیش کیا تھا۔ نیز مسلمانوں نے کروڑوں کی تعداد میں ای میل بھیج کر اس کی مخالفت بھی کی تھی۔ بورڈ کے اپنے انیشیٹو پر 3 کروڑ 66 لاکھ افراد نے ای میل بھیجے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی دیگر تنظیموں کی کوششوں سے بھی کئی کروڑ ای میل بھیجے گئے، جس کا ریکارڈ بھی ان تنظیموں کے پاس محفوظ ہے۔ بورڈ کے بنگلور اجلاس میں تمام مسلم تنظیموں نے مشترکہ طور پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ہرگز بھی کسی کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ ان کی عبادت گاہوں اور دیگر وقف املاک کو ہڑپنے یا تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے۔ حکومت مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لے اور ملک کو جمہوریت کے بجائے تانا شاہی کی طرف نہ لے جائے۔ اقلیتوں کی جائیدادوں پر قبضہ جمانے کی کوشش سراسر ظلم ہے، جس کو کوئی بھی انصاف پسند گروہ قبول نہیں کر سکتا۔ ہمیں افسوس ہے کہ NDA کی حلیف جماعتوں نے اپنا کردار نہیں نبھایا اور BJP کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کا ساتھ دیا ہے۔ ہم حزب مخالف سیکولر پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو متحدہ طور پر اس کی پرزور مخالفت کریں۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ترمیمی بل کو واپس لے اور سابقہ قانون کو برقرار رکھے، ورنہ مسلمانوں کے لیے عوامی جدوجہد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا اور نتیجتاً جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوگی۔ وقف کے املاک کو بچانے کے لیے ہم تمام جمہوری اور دستوری ذرائع کا بھرپور استعمال کریں گے، جس میں کل ہند احتجاجی تحریک بھی شامل ہے۔ اس کے لیے اگر ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے یا جیل جانا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس تجویز پر دستخط کرنے والے حضرات کے نام یہ ہیں: حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر بورڈ، حضرت مولانا سید ارشد مدنی نائب صدر بورڈ و صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر بورڈ، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نائب صدر بورڈ صدر جمعیت اہل حدیث، جناب سید سعادت اللہ حسینی نائب صدر بورڈ امیر جماعت اسلامی، مولانا محمد علی محسن نقوی نائب صدر بورڈ، مولانا محمد فضل الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری بورڈ، مولانا سید محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند و رکن عاملہ بورڈ، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی سیکریٹری بورڈ، مولانا ڈاکٹر یاسین علی بدایونی عثمانی سیکریٹری بورڈ، مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی سیکریٹری بورڈ، جناب یوسف حاتم مچھلانہ سینئر ایڈوکیٹ رکن عاملہ بورڈ و کنوینر لیگل کمیٹی، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس ترجمان و رکن عاملہ بورڈ۔
تو ناظرین کرام، یہ ان تمام علماء کرام کی پیش کی ہوئی تجویز ہے جو حکومت اور اس کے ایجنڈے کے خلاف انہوں نے تیار کی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔